سمجھ رہے تھے کہ آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے، لہذا عبداللہ ابن عمر کی یہ بات قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام کے قول سے ٹکرا گئی، اور جب حدیث رسول امام کے قول سے ٹکرا جائے پھر وہ ماننے کے قابل نہیں رہی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ قرآن کی عظمت کے یہ لوگ قائل ہیں اس لیے حدیث رسول کو ٹھکرا رہے ہیں، یہ بات قطعاً نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حدیث کے چور دروازے کھولے ہیں وہ قرآن کو بھی امام کے قول سے ٹکرانے کے بعد رد کر دیا کرتے ہیں۔ اصول کرخی کے اسی صفحے پر پہلے یہ بات موجود ہے کہ قرآن کی اس ہر آیت کا انکار کر دیا جائے گا اور اس کو منسوخ سمجھا جائے گا کہ جو ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جاتی ہے۔ اب قرآن مجید میں النفس بالنفس، جان جان کے بدلے میں، کوئی کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اللہ یہ کہ کوئی دیت لے اور معاف کر دے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ جان کے بدلے میں جان لی جائے گی۔ اگر ان کے دل میں درد ہوتا قرآن کا تو یہ کبھی مسئلہ نہ بناتے کہ من غرہ کا سبیًا او بالغاً فی البحر فلا حد علیہ، کہ جو آدمی کسی بچے یا بڑے کو ڈبو کر پانی میں ہلاک کرتا ہے اس پر کوئی حد نہیں۔ یہ اس کتاب کا مسئلہ ہے کہ جس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ان الہدایۃ کالقرآن، ہدایہ قرآن کی مانند ہے۔ اگر ان کے دل میں قرآن کی عظمت ہوتی تو قرآن کی اس آیت کے مقابلے میں اپنا مذہب نہ گھڑتے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا، پھر پوچھا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، شراب پینے سے رکتے ہو یا نہیں رکتے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ ہم رک گئے، اللہ ہم رک گئے۔ اور صحابی بیان کرتا ہے کہ مدینے میں جب حرمت شراب نازل ہوئی، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، مدینے کی نالیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے برسات کے موسم میں بارش کا پانی بہتا۔ جس کے ہاتھ میں جام تھا پلٹ دیا، سامنے مٹکا تھا توڑ دیا، محفل ختم کر دی، اس لیے کہ منادی کرنے والا گلیوں میں منادی کر رہا ہے اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اب اس کے مقابلے میں کیا مذہب گھڑا گیا؟ ما یتخذ من الحنطۃ والشعیر والعسل والذرۃ حلال عند ابی حنیفہ، جو شراب گندم سے تیار کی جائے، جو سے تیار کی جائے، شہد سے تیار کی جائے اور مکئی سے تیار کی جائے، حلال عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ حلال ہے۔ قرآن کی عظمت کا درد اگر ان کے دل میں ہوتا، قرآن کی اس آیت کے مقابلے میں مذہب نہ گھڑتے۔ یہ ہارون رشید کو شراب اب یوسفی بنا کر پیش کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب میں حلال ہے۔ اللہ کی کسی حد کو ان لوگوں نے باقی نہیں چھوڑا۔ قرآن کی عظمت اگر سینوں میں ہوتی، اللہ کی حدوں کے مقابلے میں کوئی حد نہ بناتے، اللہ کی حدوں کو نہ گراتے، مسئلے نہ گھڑتے، لیکن کوئی حد، چاہے وہ چوری کی ہو، چاہے وہ بدکاری کی ہو، وہ شراب خوری کی ہو یا قتل کی ہو، کسی حد میں سے انہوں نے باقی کسی حد کو نہ چھوڑا۔ چوری کے طریقے گھڑ لیے، السارق والسارقۃ، اللہ کہتا ہے چور مرد ہو یا چور عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، انہوں نے مسئلہ گھڑ لیا۔ اگر چور کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے مال چوری کرتا ہے اور اسی مالک مکان کی دیوار پر رکھ دیتا ہے، باہر سے آنے والا چور وہ مال اٹھا کر لے جاتا ہے، پھر بعد میں یہ 50-50 کر لیتے ہیں، نصف لی و نصف لک وَإِنَّ هَذَا قَوْمٌ هَالِكُونَ، کہا نہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے جو باہر سے اٹھا کر لے گیا، نہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے کہ جس نے اندر سے مال اٹھا کر دیوار پر رکھا۔ کہا کیوں؟ کہا عقل میں یہ بات نہیں آتی، جو چور داخل ہوا تھا مکان میں
وہ تہجد پڑھنے کے لیے داخل ہوا تھا یا چوری کرنے کے لیے؟ کہا اس نے چوری تو کی، مانا اس نے مال اٹھایا، کہاں لے گیا؟ باہر اپنے گھر میں لے گیا؟ کہا نہیں، مالک مکان کی دیوار پر رکھا، پہلے کمرے میں تھا پھر دیوار پر رکھ دیا۔ کس کی دیوار ہے؟ مالک مکان کی۔ مال باہر لے کر گیا؟ نہیں، باہر والا جو لے کر جا رہا ہے، کہا وہ باہر سے لے کر جا رہا ہے، اندر تو داخل نہیں ہوا، جب تک اندر سے داخل ہو کر باہر نہیں جائے گا چوری نہیں ہوگی، لہٰذا نہ اس کے کاٹے جائیں گے نہ اس کے کاٹے جائیں گے۔ اور اگر کوئی 50-50 کے چکر میں نہ پڑے کہ سارا میرا ہو، کہا اس کا بھی طریقہ ہے۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا ایک گدھا لے لے، اس گدھے پر مال گھر میں داخل ہونے کے بعد اس پر لوڈ کر دے، لوڈ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر خالی ہاتھ گھر سے باہر نکل جائے۔ اب کس کے ہاتھ کاٹو گے؟ یہ جو داخل ہونے والا ہے، مال اٹھانے والا ہے، اس نے مال اٹھا کر کہاں رکھا؟ مالک مکان کے گھر میں موجود گدھے کی پیٹھ پر رکھا۔ باہر لے گیا؟ کہا نہیں لے گیا۔ کہا چوری تو تب ہوگی نا جب مال اٹھا کر دروازے سے باہر لے کر جائے۔ اب یہ باہر لے کر گیا نہیں، گدھے کو یہیں چھوڑا، خالی ہاتھ باہر نکلا۔ گدھا چونکہ اس کا اپنا تھا لہٰذا وہ اس کے پیچھے پیچھے چل کر گھر پہنچ گیا۔ کہا نہ گدھے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، وہ بے زبان ہے، نہ اس کے کاٹے جائیں گے، مال لے کر آنے والا گدھا ہے، یہ چور نہیں۔ اور اگر گدھا بھی میسر نہ ہو تو تب، اگر کوئی کمہار نہیں ہے، گدھا نہیں مل رہا، پھر کیا کرے؟ کہا باہر بیٹھ کر نقب لگائے، دیوار میں سوراخ کرے اور سوراخ کرنے کے بعد وہیں سے ہاتھ بڑھا کر مال نکال لے۔ کہا اس کا ہاتھ اندر گیا ہے، خود تو نہیں گیا، خود جاتا تو چوری کہلاتی، چونکہ ہاتھ اندر گیا ہے لہذا صرف ہاتھ جانے پر چوری کی سزا نہیں ہوتی جب تک کہ خود داخل نہ ہو۔ قرآن کی عظمت اگر ان کے دلوں میں ہوتی یہ مسئلہ کبھی نہ گھڑتے۔ قرآن کی عظمت اگر ان کے دلوں میں ہوتی یہ مسئلہ کبھی نہ گھڑتے کہ اللہ تعالیٰ نے مدت رضاعت 2 سال قرار دی ہے، ہولین کاملین، 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جس کا دل چاہے کہ وہ مدت رضاعت کو پورا کرے، 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی۔ کہا ہمارے امام کا مذہب یہ ہے کہ 2.5 سال دودھ پلائے، اور یہ ہدایہ میں لکھا ہے، ہدایہ میں لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہاری مائیں وہ ہیں جو تم کو دودھ پلاتی ہیں، رضائی ماؤں کو مائیں قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحرم المسۃ ولا المسۃان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، اگر کوئی آدمی، کوئی لڑکا، کوئی چھوٹا بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے، 1-2 گھونٹ پینے سے وہ اس کی رضائی ماں نہیں بنتی۔ کہا اللہ قرآن میں تو کہہ رہا ہے کہ جس نے دودھ پیا، چاہے 1 قطرہ بھی دودھ پیا ہو، کہتے ہیں اگر دودھ کی چائے بنا کر اس میں روٹی کا ٹکڑا بھگو کر بھی اگر منہ میں ڈال دیا ہے تب بھی یہ رضائی ماں بن جائے گی۔ اگر منہ کے ذریعے دودھ نہیں پیا، ناک کے ذریعے 1-2 قطرے حلق میں جا کر معدے میں پہنچ گئے ہیں تب بھی یہ رضائی ماں بن جائے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ 2-4 گھونٹ پینے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا، لہٰذا اللہ کے نبی کی اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ کیوں یہ چور دروازے، آخر یہ چور دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں؟ نبی سے محبت کی وجہ سے۔ اصل میں ہم اللہ کے نبی کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے جو نبی کی حیثیت بیان کی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اگر قرآن کافی ہوتا، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، اللہ آسمان سے براڈ کاسٹ کر دیتا قرآن مجید کو کہ سب لوگ قرآن کو سن لیتے اور قرآن یاد کر لیتے اور قرآن پر عمل کرتے۔ یاد رکھو جب تک قرآن کے ساتھ حدیث شامل نہ ہوگی، قرآن پر صحابی رسول بھی عمل نہیں کر سکتا۔ عربی زبان سے واقف ہے، نبی کا شاگرد ہے،
قرآن پر عمل